نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 سے ہم آگے کنٹینیو کر رہے ہیں. تو پہلی 6 آیتیں الحمدللہ ہم نے بالکل کلیئر کر لی تھی. یہاں پہ بھی بات یہ چل رہی ہے آیات کے حوالے سے قرآن کی. تو ہم نے ابھی حدیث جو تلاوت کی بلغوا عنی ولو آیہ، یا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی ایک آیت بھی تمہیں سمجھ آ جائے تو اسے آگے پہنچاؤ. تو یہ ہر بندے کے اوپر بائی ڈیفالٹ فرض خود بخود اللہ نے بنا دیا کہ آپ سیکھیں اور سکھائیں آگے بھی. تو آگے ٹرانسلیٹ کرنے کے حوالے سے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جو یہاں ان آیات میں آ رہا ہے. خاص طور سے اسی حوالے سے یہ حدیث میں نے کوشش کی یہاں پہ بیان کی جائے. اور جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی شاید کیا تھا کہ ایک آیت قرآن کی اگر پڑھ لیں تو حدیث میں آتا ہے گویا اس نے 100 نفل پڑھے ہیں، اور ایک آیت کو سمجھ کے سمجھ لیں تو گویا اس نے 1000 نفل پڑھے ہیں. تو ظاہر ہے اس ایک آیت کو بھی ہم نے سمجھ لیا تو سمجھے 1000 نفل بیٹھے بیٹھے ویسے ہی ثواب ہو گیا حدیث کے مطابق. هو الذی، دیکھیں ہوا سب سے پہلے آیا. هو الذی انزل، نازل کیا اس نے، علیک تم پر کتاب، یہ کتاب کو اس نے نازل کیا، منہ علیک کا مطلب علیک تم پر. یہ میں نیکسٹ اس پہ ہماری ایک انشاءاللہ وہ ہوگا اس کے اوپر بھی، علیکہ کے اوپر. یہ حرف جار بولتے ہیں اس کو. میں ابھی گرامر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ہاں علیکہ تم پر. اللہ کہیں پہ بھی آ رہا ہے نا تو ٹورڈز، اللہ کہیں پہ بھی آ رہا ہے. کا مطلب ہوگا تم، جیسے انتا ہے نا، یہ کا بھی اسی طرح ہے. ڈفرینس صرف یہ ہے کہ یہ پروناؤنز ہی ہیں، دونوں پروناؤنز ہیں. ایک اٹیچ پروناؤنز ہیں جسے متصل کہتے ہیں، اور ایک سیپریٹ پروناؤنز ہے، ڈیٹیچ پروناؤنز ہے. تو انتا یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، الگ سے آتا ہے انتا. اور کا یہ اٹیچ پروناؤن ہے. یہ اسی طرح علیکہ یہ انتا کی طرح ہی ہے، بس یہ کسی ورڈ سے اٹیچڈ آتا ہے، اس لیے میں اس کے اوپر ابھی نہیں آیا. بہرحال ابھی ہم صرف ڈیٹیچ پروناؤنز 8 جو ہیں ان پہ مین فوکس ہے. لیکن یہاں پہ بھی اچھا آپ نے پوچھا تو اس لیے بتا. علیک الکتاب من ہو، اگین یہ جو ہو ہے یہ اسی ہوا کی طرح ہے، ہوا کی طرح ہی ہے لیکن یہ اٹیچڈ ہے. تو میں نے اس لیے الگ سے اس کو بھی نہیں اس پہ آیا. لیکن بہرحال وہی بات آپ نے صحیح پکڑی. تو من ہو، اس میں سے آیات محکمات، اور کچھ آیتیں ہیں جو محکمات ہیں، واضح ہیں، بالکل کلیئر ہیں، کیٹیگورک ہیں. ہن الکتاب، یہ کتاب کا اصل ہے. دس از دا ریئل کتاب جو آیات محکمات ہیں. اور اخر متشابہات، اور بعض جو دوسری ہیں وہ آیتیں متشابہات میں سے آتی ہیں. تو متشابہات آیات کا حوالے سے میں آیت کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، پھر بات کرتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، بس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے یا ایب نارمیلٹی ہوتی ہے یا ویسی ایک حسد یا بغض ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو یہ یتبعون اتباع کرتے ہیں، ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ، ان متشابہات کی طرف یہ لوگ جو ہے نا ٹورڈز ان کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جو کلیئر قرآن ہے سامنے، واضح جو آیتیں ہیں، بس ان پہ فوکس کرنے کی بجائے جو متشابہات ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کا کیٹیگوریکلی میننگ کسی کو بھی نہیں پتہ، یہ ان کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں جسٹ فار دا پرپز آف کریٹنگ فتنہ. حالانکہ حدیث میں آتا ہے الفتنۃ اشد من الزنا،
فتنہ جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، حدیث میں آتا ہے. تو لیکن یہ بہرحال فتنے پھیلانے کے لیے جو ہے نا صرف اس طرح کی آیتوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں. وابتغاء تاویلہ، اور اس کی مختلف ابتغاء کہتے ہیں تلاش کرنے کو، تعویل ہی اس کی تعویلوں کو. ایک بات ویسے میں یہاں ضمن میں اس کے اندر بتاتا ہوں، جیسے ہی ہے نا یہاں پہ تعویل ہی، اوپر آیا تھا من ہو، یہ زیر اینڈ پیش، اس میں صرف فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے کے کیونکہ الفابیٹ کے اوپر زیر تھا تو وہ ہی ہو گیا. ادر دین دیٹ یہ من ہو یا تعویل ہی یہ دونوں سیم چیز ہیں، یہ ہی یا ہو سیم چیز ہے. تعویل ہی اس کی تعویل، اگر اس کو ہم تعویلی ہو پڑھیں، وہ مطلب عربک کا رول یہ ہے کہ کیونکہ پیچھے زیر ہے تو اس لیے آگے ہا کے نیچے بھی یہ زیر آ گیا، لیکن مطلب چینج نہیں ہوگا، مطلب چینج نہیں ہوگا. اگر آپ نے تعویل ہو پڑھ دیا تو کوئی مطلب چینج نہیں ہوگا، لیکن وہ گرامر کے رول کے اگینسٹ چلی جائے گی بات. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کی تعویلیں وما یعلم نہیں جانتا کوئی بھی تعویلیں ان آیتوں کی، تعویلہ اگین آیا الا اللہ، اللہ کے سوا. والراسخون فی العلم، اور جو علم کے راسخ ہوتے ہیں، راسخون فی العلم پہ بھی انشاءاللہ بھی آپ مجھے یاد دلائیے گا، بات کرنی ہے. یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم بس اس پہ ایمان لے آئے ہیں. کل من عند ربنا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور بالر صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو لاجک، جن کے اندر عقل ہوتی ہے، صرف انہی کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. تو اس کا پہلے تو بریفلی ہم ایگزیکٹ پس منظر جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ آیتوں کا وہی پیچھے سے جو چلا آ رہا ہے کہ نجران جو یمن کا جو بھی علاقہ تھا وہاں سے کچھ کرسچنز کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، جس میں ان کے پولیٹیشنز، بیوروکریٹس، ان کے علماء جو بھی تھے، راہب، وہ سب آئے ہوئے تھے اور ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے جو رائٹس ہیں، کیونکہ پورے مسلمان عرب ورلڈ کے اوپر اس وقت حکومت ہو گئی تھی ان کی. تو وہ اس ڈسکشنز کے اندر بات کر رہے تھے. تو بیچ میں اس کوشچن اینڈ آنسر کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہی کہ ان کی جو ٹرینٹی کے اوپر اور یہ سب بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ایٹسیٹرا، جو ان کا ایمان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا. ان کے 3 ڈفرینٹ قسم کے ایمان تھے. ان کے ایمان یعنی آج بھی زمانے میں وہ مائنر ڈیٹیلز کے ساتھ ایک ان کا سارٹ آف گروپ کہہ لیں یا فرقہ کہہ لیں، وہ یہ کہتا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 3 میں سے ایک ہے. ہی از ون آف دا 3، یعنی فادر، سن اور ہولی گوسٹ، 3 میں سے ایک خدا ہے. پھر اس 3 کے اندر جو گاڈ اور جیزس کو وہ بولتے ہیں، لیکن سن کے اندر فادر سن تو کلیئر ہے، مگر ہولی گوسٹ میں بعض کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ہے، بعض کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام ہے، وہ آیتوں میں آتا بھی ہے قرآن. تو اینی ویز اس میں ضرور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو تھا وہ کیا کہتا تھا کہ قالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ جو مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. ایک تو یہ اس میں آ جاتا تھا. اور تھرڈ وہ فرقہ تھا جو کہہ رہا تھا ان اللہ هو المسیح، کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ہے، یعنی وہی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے فارم میں ان کے اندر حلو کرتے ہوئے، اور وہی خدا ہے اور وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو بہرحال یہ مائنر ڈسٹنکشنز کے ساتھ بات تھی. لیکن جب ان سے سوال جواب کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اگر ایسے ہے تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو تو کسی نے نہیں پیدا کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ مریم علیہ السلام نے پیدا کیا. تو پھر وہ کچھ کھاتے ہیں، انہوں نے کہا وہ کھاتے پیتے ہیں آف کورس. اور اس طرح کی بہت ساری لاجیکل باتیں تھیں جو ان کے اگینسٹ جا رہی تھی. تو وہ بات ان کی وہیں کی وہیں ختم ہو گئی. اور ان کا جو چلیں تو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان دلیلوں کو جب بالکل غلط ثابت کیا تو وہ اس پہ بالکل لاجواب ہو گئے. تو بہرحال وہ اس پہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ نے کیوں اوپر قرآن میں پھر یہ کیوں کہا ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ کلمت اللہ ہے یا روح اللہ ہے، حالانکہ وہ آیت اس طرح انما المسیح ابن مریم رسول اللہ کلمت القی الی مریم و روح منہ. پوری آیت اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے اور روح ہیں. ان کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہے، مگر ایک شوشہ چھوڑنے کے لیے انہوں نے ایسے ہی کہ پھر اللہ نے یہ کیوں کہا ہے. حالانکہ اللہ نے تو کیٹیگوریکلی اور بہت ساری جگہوں پہ قرآن میں ڈفرینٹ باتیں اور بھی کی تھی، جیسے ان هو الا عبد انعمنا علیہ، کہ یہ تو بالکل ایک آدمی ہے، ہم نے ان کے اوپر اپنا انعام کیا ہوا.
یا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقناہ من تراب، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک بالکل ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے، ہم نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. تو یہ باتیں بھی تو اللہ نے قرآن میں کیٹیگوریکلی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی کی ہیں، تو اس میں کوئی کنفیوژن کی ضرورت تھی نہیں، مگر وہ ایک شوشہ چھوڑنے والی بات تھی صرف متشابہات کے اوپر کیونکہ بات آئی تھی، تو اس لیے اس کا کانٹیکسٹ یہ سمجھنا ضروری تھا. آپ رکھ لیں نا؟ نہیں رکھ لیں. تو کانٹیکس یہ تھا اس کا. اب ہم نے محکمات آیتیں جو ہے واضح آیتیں ہیں اور متشابہات ہیں جن کا میننگ ہمیں نہیں آ سکتا. متشابہات اگر اللہ نے کہا ان اللہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہے، تو وہ کس فارم میں ہے یہ ہم نہیں ایکسپلین کر سکتے، ہمیں اس چیز میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں منع کیا گیا. تو یہ متشابہات ہیں. اور محکمات آیات و محکمات بالکل واضح آیتیں بھی قرآن میں، اقیم الصلاۃ، آپ نماز پڑھو، کوئی اس میں کنفیوژن کی ضرورت ہی نہیں ہے. آتوا الزکوٰۃ، کتب علیکم الصیام، روزے رکھو، اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج عمرہ کرو. بہت ساری آیتیں بالکل کلیئر ہیں، ان میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. آپ ان پہ فوکس کریں بجائے اس کے آپ متشابہات جو ارریلیونٹ ہے ان کے اوپر یہ لوگ فوکس انہوں نے کیا. اور یہی آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے بہت کامن فتنہ کیونکہ چل رہا ہے، تو اس لیے یہ آیتیں گویا آپ کو لگے گا کہ آج کے زمانے میں ہی چل رہی ہیں. اور یہ جو کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے ابتغاء الفتنہ، یہ بیسکلی فتنے کو تلاش کرنے کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، فتنہ پھیلانے کے لیے. حالانکہ ہم نے کیا کہا الفتنہ تو اشد من الزنا، فتنہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. اور اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. والراسخون فی العلم، جو علم راسخون فی العلم کے بارے میں علماء نے بہت ساری ڈیٹیلز لکھی ہیں، اور جو ایک کنسنسس کی اوپینین ہے، رائے ہے میجورٹی کی، وہ یہی ہے. اس راسخون فی العلم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کو. اہل سنت سے کیا مراد ہے؟ وہ جو سنت ہے یعنی قرآن ہے اور حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں سنت. اور الجماع کہتے ہیں صحابہ کی جماعت کو. جو بات بھی صحابہ جس بات پہ جمع ہو گئے وہ اسی طرح سے حجت ہو گئی جیسے کہ قرآن ہمارے لیے حجت ہے. جو بندہ یہ بات کو اگر سمجھے گا ہی نہیں وہ آگے ہی نہیں چل سکتا. آپ مثال سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن آیا اور قرآن لکھا جا رہا تھا ہڈیوں سکنز پہ، پتھروں پہ، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اس فارم میں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے اوپینین دیا، صحابہ نے، کہ آپ اس کو اب قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیں، بک فارم میں کمپائل کر دیں. پہلے ہی واز اگینسٹ، ہی واز لائک کہ نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے کر دوں، میں خود سے نئی چیز، گویا یہ تو ایک بدعت ہو جائے گی اگر میں نے ایسے کیا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ خاص طور سے اور دوسرے صحابہ نے انہیں سمجھایا نہیں، وہ بات اور ہے، یہ ایک الگ چیز ہے کہ مختلف جگہ جگہ ڈیوائیڈڈ پارٹس میں پڑا ہوا ہے. ابھی تو ہم لوگ ہیں، صحابہ ہیں، ہم لوگ اس چیز کو اکٹھا کر کے کمپائل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس کی کاؤنسل بنائی، اس میں ممبرز تھے ایٹسیٹرا، وہ ویریفائی کرتے تھے آیتوں کو. اور بہرحال وہ لانگ سٹوری شارٹ، وہ یہ پورا قرآن ہمارے سامنے آ گیا. عربی گرامر کے اندر قرآن کہتے ہیں، آپ بولیں گے قرآن یہ کتاب کی ڈیفینیشن کیا ہے، بولتے ہیں ما بین الدفتین، کہ اس دو گتوں کے درمیان جو بک ہے یہ قرآن ہے. لیکن اگر میں آپ کو بولوں بھائی اس کو ثابت کرو، تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ قرآن ہے؟ اس کے اوپر صرف ایک ہمارے پاس دلیل کیا ہے، اس بات کے اوپر صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ قرآن ہے. اور یہ قرآن ہمارے پاس سینہ بہ سینہ ٹرانسفر، اسی فارم میں، اسی اینگل، ایک ایک آیت با آیت، حرف بہ حرف، الفابیٹ با الفابیٹ ہمارے پاس اسی طرح سے چلا آ رہا ہے. یہ ہمارے پاس دلیل ہے، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کے اوپر، کیونکہ صحابہ کا اجماع ہے. اس وجہ سے یہ قرآن کو ماننا ہمارے اوپر لازم ہے، اور یہی قرآن ہے. اور اسی طرح سے پھر آپ بہت سارے دوسرے مسائل میں بھی چلے جائیں گے جس بات کے اوپر بھی صحابہ کا اجماع ہوگا. بعض ایسے مسائل بھی ہوں گے جس میں اجماع جس کو بولتے ہیں نا کنسنسس، وہ نہیں ہوگا. بعض صحابہ کی اوپینین کچھ ہوگی ایک مسئلے میں، بعض کی کچھ ہوگی. ایک عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتا ہے، وہ ممبر پہ تشریف فرماتے، اس زمانے میں شادیاں کے حوالے سے انہوں نے کوئی نکاح جو مہر ہوتا ہے اس حوالے سے کوئی چاہا، ہی جسٹ وانٹیڈ، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس پہ ہم کوئی مہر پہ لمٹ لگا دیتے تاکہ لوگوں کو مشکل نہیں ہو شادیاں نکاح کرنے میں. تو ایک عورت کھڑی ہوگی، اس نے ان کی چادر پکڑی، اس نے کہا آپ یہ کیسے آرڈر لگا سکتے ہیں جب قرآن میں آتا ہے وہ آیت ہے کنتارن والی آیت ہے فیمس، کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ جتنا مرضی مہر رکھو تو آپ اس کے اوپر لمٹ کیسے لگا سکتے ہیں. ان کو فوراً بات سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا ہاں میں یہ لمٹ نہیں لگا رہا. تو گویا اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہوا
اس لیے کوئی کنسنسس نہیں ہے. تو جس مسئلے میں کنسنسس ہوگا اس کو کہیں گے الجماع، یہ جماعت کا مسئلہ ہے. تو الراسخون فی العلم سے مراد یہ ہوگی اہل سنت والجماعت. اور اس میں بہت سارے مسائل آ جائیں گے، جتنے بھی ہوں گے وہ صحابہ کے لیول کے اوپر جو بھی ہمارے پاس چلے آ رہے ہوں گے وہ بالکل اسی طرح سے ہوں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ جو صحابہ ہیں دے آر لائک اسٹارز، یہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کسی کو بھی فالو کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. تو بہرحال یہ راسخون فی العلم وہی لوگ ہوں گے جو اس اہل سنت والجماعت کو سمجھنے والے ہوں گے. اور یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس سے مطلب صرف یہی ہے کہ سنت پر اور جو صحابہ نے ہمیں دین سکھایا ہے بس اس اصل دین کے اوپر یہ لوگ قائم ہوں گے. یہ مطلب ہے اس بات کا. صرف اس میں کوئی فرقہ کی بات ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہی لوگ ہوں گے جو کہیں گے کل من عند ربنا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. وما یذکر، اسی لیے کہا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ صرف عقل والے ہی اس سے بات کو سمجھتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. ایک اس کے ضمن میں بات آپ وہاں پہ دیکھا ہوگا اکثر آج لوگ ایک آیت وہ سورہ مدثر کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کیا ہے. کون ہے جو اس کو خود ہی سمجھ لے آئے؟ تو لوگ اس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. حالانکہ یذکروا یہ لفظ جہاں پہ بھی آ رہا ہے اس کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا، اس کو سمجھنا نہیں، اس کی اپنی طرف سے نئی انٹرپریٹیشنز نہیں نکالنا. اس کا مطلب صرف بات کا یہ ہے آپ اس کو قرآن کو کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں. آپ کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے دیٹ از انف. اس میں سے جو مسائل کا نکالنا اس کے لیے علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے 14 ڈفرینٹ علوم لکھے ہیں، جس کے اندر صرف، نحو، بلاغت، منطق، تفسیر، حدیث ایٹسیٹرا. یہ 14 ڈفرینٹ علوم ہیں. ان سب کو سمجھنے کے بعد کسی کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اب اس سے نیا مسئلہ اپنی طرف سے تعویل کر سکے، جبکہ ایسا عام بندے کو نہیں کرنا چاہیے. ایک بات ویسے اسی آیت کے اندر آپ دیکھیں اس کا آنسر ہمارے کو کیسے مزیدار طریقے سے ابھی مجھے دماغ میں ابھی آیا، یاد آیا. ہن ام الکتاب کا آپ عدنان بھائی مڈل ایسٹ میں تھے نا؟ کہاں تھے آپ؟ بحرین میں. تو آپ کو عربی تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہوگی. تو آپ بتائیں امن کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی میں؟ کہتے ہیں ماں کو، نارملی کہتے ہیں ماں کو. اب یہ ایک لفظ ہے وہاں پہ اوریجنلی تو ماں کو، اور یہ موسیٰ قرآن میں آتا ہے، موسیٰ قرآن میں آتا ہے. یہاں آ رہا ہے الکتاب. کیا ہم اس کو ایسے ٹرانسلیٹ کریں گے کتاب کی ماں ہے؟ ہم ایسے ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے بیکاز اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ وے. یا وہ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال قلیلا منفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ آگے اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. وہاں پہ امہ ہاویہ کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ تو دردناک عذاب، دردناک عذاب ہوگا نا، اس کا ٹھکانہ. تو اس کا مطلب وہاں اس کا جہنم اس کی ماں ہوگی، ایسے ٹرانسلیٹ تو نہیں کریں گے نا. تو کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ ان آیتوں کو ذرا سمجھنے سے پہلے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اسی وجہ سے جو مفسرین نے حدیث جو اوتھینٹک بکس ہمارے سامنے ترجمے کی لکھی ہیں ان کو کنسلٹ کرنا اسی لیے ضروری ہو جاتا ہے. خیر اینی ویز، تو ان باتوں کو سمجھنے کے بعد مین چیز یہی ہے کہ ہمیں اللہ اس زیغ جو یہاں پہ کہا نا فی قلوبہم زیغ، کہ اللہ میں اس طرح کے زیغ سے بچائے کہ ہمیں ان آیتوں کو اپنی طرف سے تعویل کر سکے. اپنی تعویلات نہ نکالیں، لیکن جو باتیں کیٹیگورک جو محکمات ہیں ان کی شریعت ان کو فالو کرنا اور ان کو سمجھنا، اور پھر بلغوا عنی ولو آیا کہ ان کو آگے پہنچانا، یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے. زیغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیغ مطلب کجی یا اس طرح کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی میل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو وہ نہ ہو. اس کے بعد پھر بلغوا عنی ولو آیا جو حدیث میں آیا کہ آپ کے انہیں ایک آیت بھی پڑھ لی اب اس کو آگے پہنچائیں، اور سمجھ لی تو ظاہر ہے 1000 نفل کے برابر اس کو ثواب ہے. اور وہ ثواب تو اپنی جگہ، پھر اس کو پہنچانے کے ثواب کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے اس میں بات کریں گے. لیکن اس کا ایک طریقہ بھی آگے ہی اسی اگلی آیت پہ ہمیں بتایا. اب ظاہر ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہم لوگ انسان ہیں، ہمارے پاس ایگو ایک پرابلم ایسی آ جاتی ہے کہ عام طور سے بحث برائے بحث، اور اس کے اندر ہمارا ایک نارمل اس طرح سے کیونکہ مائنڈ سیٹ ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ آپ
مجھ سے مانگ لو یہی چیز کہ زیغ نہ ہو. آگے کیا بتا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ بہترین دعا اللہ نے بتائی کہ یہ دعا مانگو ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں زیغ کو پیدا نہیں کر، اس کجی کو، اس میل کو پیدا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، کہ ہمیں ہدایت ملنے کے بعد ہمیں اس زیغ سے بچا، وہب لنا، اور ہمیں دے، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمہ، رحمت کو، انک انت الوہاب، تو بہت ہی بڑا دینے والا ہے. اور آگے اس کی کنٹینیوشن ہے اسی کی، ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب، انکا، وہ آیا دوبارہ کا، پھر آیا، بے شک تو جامع الناس، لوگوں کو جمع کرنے والا، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. عربی زبان میں نا یہ شک کے لیے 3 ڈفرینٹ قسم کے ورڈز یوز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریب، ایک شک بھی عربی میں آتا ہے، اور ایک لفظ ہوتا ہے مریا. تینوں کا مطلب مور اور لیس قریب ہوتا ہے. لیکن جیسے آپ کو کسی نے کہا وہ مین اسٹریٹ کے اوپر چوری ہوئی ہے، کس نے کی ہے وہ چوری؟ آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ کو بس شک ہے جی فلاں آدمی نے کیا ہے. ایک بات یہ ہے کہ نہیں، پولیس کہہ رہی ہے کہ یار اس نے شک کیا ہے، مین ڈاؤٹ ہے لوگوں کو کہ ہاں یار یہ بندہ کہیں کیمرے میں آیا ہے، شاید آیا ہے، وہ مریا ہے. پھر ایک ہے ریب، کہ آپ نے دیکھا ہے اس کو، آپ نے دیکھا ہے اس بندے کو چوری کرتے ہوئے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، بالکل جو مائنر سا بھی ڈاؤٹ تھا وہ ختم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ریب. شک اور ریب میں تھوڑا سا ڈفرینس اس طرح سے. تو اس جمع کرنے کے دن کے اوپر بھی کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح شروع میں بھی آ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس پہ کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا جو میعاد، جو وعدہ ہے، جو پرومس ہے، اللہ وہ پورا کرتا ہے. بہرحال یہ میرا خیال ہے ہم لوگ نے آج الحمدللہ اس کو کافی اسٹڈی کر لیا ہے. اور ان آیتوں کے حوالے سے اگر کوئی بھی ہے کوشچن تو آپ کر سکتے ہیں، ہم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.